ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ایک محدث نے بادشاہ کے دربار میں یہ حدیث پڑھی، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا کرو۔ اس بادشاہ نے کہا محدث صاحب آپ بہت سکہ اور بہت اعتماد کے آدمی ہو، لیکن یہ حدیث ہے مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کہا کیوں یقین نہیں آ رہا ہے؟ کہا اگر ایسا ہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے تو ہم نے تو بہت کچھ کیا لیکن پایا نہیں۔ کا مطلب یہ کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں محفوظ ہیں اور ہم لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر ہماری بیٹیاں گھر کے باہر نکل بھی جائے تو ہمارا روب اور دبدبہ وہ ہے کہ کوئی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو محدث صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ابھی چیک کر لو، گلی میں نکالو بیٹی کو، وہ جائے، اکیلی چھوڑ دو، پھر کما تدین و تدان صحیح ہے یا نہیں تو دیکھ لو۔ وہ بادشاہ کی بیٹی نکلی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی ہے، وہ پوری گھوم کر کے جب باہر کے قریب آئی تو جلدی سے دوڑ کے گھر میں داخل ہوئی، رو پڑی۔ بادشاہ نے کہا بیٹی کیوں رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو تب اس لڑکی نے کہا میں آ رہی تھی، ایک لڑکے نے میرے گال چوم لی۔ اور کچھ کیا؟ کہا اور کچھ نہیں کیا، بس اتنا کیا، اور کچھ نہیں، بس اتنا کیا۔ اتنا کیا؟ رو پڑا۔ محدث کے ہاتھ چوم کے کہا آپ نے صحیح کہا، کما تدین و تدان، یہ حدیث ہے۔ کہا آپ کیوں اقرار کر رہے ہو؟ کہا کہ زندگی میں نے کسی عورت کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، صرف ایک مرتبہ میں نے ایسا کیا اور وہ میری بیٹی کے ساتھ کر لیا گیا۔ دوسری اور آخری بات سن، اگر زندگی میں اپنی بیٹیوں کی، بہووں کی آبرو بچانا ہے، خود لوگوں کی آبرو کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری آبرو کی حفاظت کرے۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا غربت، تنگ دستی کا شکار، اللہ کی شان، گھر میں ایک کے بعد ایک بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہی، بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہی، اور بیٹیوں کی پیدائش کے بعد جب بیٹیاں جوانی پہ پہنچی رشتے نہیں آتے تھے، اس لیے کہ غربت کی وجہ سے کون کرتا ہے آج۔ میں یہاں یہ بات بھی کہہ دوں، رائچور میں سب چیختے ہیں، چلاتے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی ہے، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں بیٹیوں کو شوق ہے بھاگنے کا؟ صرف درد بھری باتوں سے اور درد بھری کانفرنسوں سے ہم قوم کے مسائل کا علاج نہیں کر سکتے۔ ہم جب تک میدان عمل میں قدم نہ رکھیں، بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہے؟ جو بھاگ رہی ہے میں ان کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی، غریبوں کی یہاں کون رشتے بیچتا ہے؟ دیندار لوگ جو جلسے کراتے بھی ہیں وہ اپنے بیٹے کے موقع بھی سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کوئی ایسا گھر ملے جہاں وہ جا کر کے دعوت تو کھا سکے۔ یہ حال ہو گیا، چہرے اسلامی ہیں، سوچ اسلامی نہیں ہے، کپڑے اسلامی ہیں، سوچ اسلامی نہیں ہے، زبان اسلامی ہے، سوچ اسلامی نہیں۔ بچیاں 35 سال کی عمروں کو پہنچ گئی، ان کے لیے اچھے رشتے نہیں۔ جو بچیاں مرتد ہوئی ہیں، جب انہوں نے انٹرویو دیا ہے تو یہی کہا کہ ہم خوشی سے نہیں ہوئے، کچھ نے تو یہاں تک کہا ابھی بھی ہمارے دلوں میں ایمان ہے، لیکن ہمیں خوبصورت ہونے کے بعد بھی ہمیں کس مسلمان نے اپنایا۔ یاد رکھنا ظالم معاشرے کے ظالم لوگوں، قیامت کے دن کہیں تمہاری نماز، روزے اور تمہاری یہ میٹھی میٹھی باتیں منہ پہ نہ مار دی جائے۔ آقا فرمائیں گے میری امت کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے مرتد ہو رہی تھی اور تم شادیوں کی رسومات اور دولت کے پجارے بنے ہوئے تھے، کیا جواب ہوگا؟ ہم نے صرف درد بھری باتیں کی۔ اگر آج کے لڑکے سوچ لیں کہ میں نے پرائرٹی ان لڑکیوں کو دینا ہے جن کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا، پھر دیکھو کون بچی بھاگتی ہے۔ حالات ہم نے خراب کیے ہیں، اتنے رسومات، بس رسومات میں گھر گئے، اور ہر آدمی چھپتا ہے عورتوں کے پیچھے۔ گھر کی عورتیں نہیں مانتی، ہر معاملے میں مانتی، اس معاملے میں نہیں مانتی۔ جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، نعرے، جلسے، کانفرنس، کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اور اغیار، دشمنان اسلام، منکرین اسلام انہی گندی سوچ کا ناجائز اور حرام فائدہ اٹھا رہے۔ میں اس مجمع میں نوجوانوں سے کہوں، خدا کے لیے اگر ہو سکے تو یہ فکر بناؤ، ہر آدمی اپنی خاندان کی بیٹی کی آبرو بچا لے، ساری عزتیں بچ جائیں۔
غریب بھائی پڑوس میں رہتا ہے کون کرتا اس کی بیٹی؟ غریب رشتہ دار رہتے کون کرتا اس کی بیٹی؟ اپنے غریب رشتہ داروں کی بیٹیاں ہی گھر میں لے آؤ. اور یہ تو سنت بھی ہے, یہ تو سنت بھی ہے, حضور کے گھرانے کی سنت ہے. امام حسن کی بیٹی, امام حسن کی بیٹی امام حسین کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین, دونوں کا نکاح ہوا. امام حسین کی بیٹی امام حسن کے شہزادے حضرت سغرا اور امام حسن مثنی, ان کا نکاح ہوا. دیکھتے چلے جائیں, آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. کیوں نہیں کرتے ایسا؟ اپنے خاندان کی بچیوں کو خود ہی, مگر جہیز نہیں ملے گا, یہ نہیں ملے گا, وہ نہیں ملے گا. بچوں کی شادی کرنے نکلے ہو کہ بھیک مانگنے نکلے ہو, بیچنے نکلے ہو؟ اور ہم کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتے, امداد کرنا نہیں چاہتے. ہو رہا ہے یہ سب. تو 4-5 بیٹیوں کا باپ بن گیا, آخر میں بیمار ہو گیا. بیمار ہوا, رشتے نہیں آتے تھے بچیوں کو اچھے, دوا کے لیے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو ایک دن اس بڑی بیٹی نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے باپ کو اس طرح سسکتے ہوئے مرتے نہیں دیکھنا. سماج میں ہماری کوئی مدد تو کرتا نہیں ہے, نہ میری بہنوں کو رشتے آتے ہیں نہ مجھے آتے ہیں, اوپر سے باپ بیمار ہے, اس کو کوئی دوا بھی نہیں دے جاتا, کوئی پیسے بھی نہیں دیتا, کوئی مدد بھی نہیں کرتا. پتہ ہے لڑکی نے کیا فیصلہ کیا؟ اس لڑکی نے فیصلہ کیا آج سے میں نے اپنے جسم کو بیچنے کا دھندا شروع کرنا ہے. یوں ہی حالات نہیں بگڑتے میرے بھائی. بہت مزے لے لے کر کے لوگ کہتے ہیں کہ بچیاں بھاگ رہی ہے, بچیاں آبرو بیچ رہی ہے. یہ ظالم معاشرے کے پاس 1-1 لاکھ روپے تو ہے قوالوں پہ لٹانے کے لیے. قوال اور قوالن کے مقابلے کے لیے تو 1-1 لاکھ روپے ہے. کسی غریب کے سر پر چادر ڈالنے کے لیے ہمارے پاس 1000 روپے بھی نہیں ہے. ہاں, ہمارے پاس 2-2 کروڑ کے گنبد بنانے کے لیے تو پیسے ہیں, لیکن ہمارے پاس 20,000 روپے بھی کسی کی آبرو بچانے کے لیے نہیں ہے. میرے جانے کے بعد ریچور والے مجھے گالی دیں گے یا دعا دیں گے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, لیکن میں یہ بات ضرور کہہ جاؤں گا, قوم کے حالات کی خبر لو, ورنہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ حضور رخ پھیر لے یہ کہہ کے کہ غربت کی وجہ سے میری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی. تمہارا رول کیا تھا؟ تم عرس کے نام پہ پیسے لٹاتے رہے, تم چادر اور گھاگھر کے نام پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عرس نہ کرو, کرو جس طرح محبوب الہی نے کیا اس طرح, جس طرح غریب نواز نے کیا اس طرح کرو. جلسوں کے خرچے کم کرو. مسجدوں کی مینار 2 کروڑ کے بنانے کی بجائے اپنی قوم کی آبرو بچانے کے لیے وہ 2 کروڑ کا استعمال کر لو. مسجد کا مینار اتنا اونچا نہیں رہے گا, کچھ نہیں پوچھا جائے گا ہم سے. قوم کی آبرو بچا لو, قوم کی بیٹیاں بچا لو. آرٹیکل لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا, بیانات دینے سے کچھ نہیں ہوگا, میدان عمل میں آ جاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں عمل کے میدان کا مجاہد بنایا, اور نہیں ہوگا تو یہ دکھڑا پھر مکمل کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اس نے فیصلہ کیا میں نے آبرو بیچ. دوسروں کے گھر جلتے ہیں, اس پر خاموش بیٹھو گے, آگ کی کوئی آنکھ نہیں ہوتی. اگر پڑوس کا گھر جل رہا ہے اور آگ نہیں بجھائی, آپ کا گھر بھی جل سکتا ہے, آپ کے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے. اس بچی نے برقع اوڑھا, میک اپ کے لیے اس کے پاس کوئی سامان بھی نہیں تھا, اور گئی اور جا کر کے چپکے سے سرے شام بازار حسن میں بیٹھ گئی. جب بھی کوئی ظالم آتا ہوس کا پجاری بن کر, کیونکہ پہلی مرتبہ آبرو بیچنے آئی تھی, جو آتا اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا, دل کی دھڑکن تیز ہوتی, جیسے ویسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل پہ قابو پاتی. لیکن خدا کی شان, جو آتا نظریں نیچی کر کے گزر جاتا, جو آتا نظریں نیچی کر کے. حالانکہ اس پورے بازار حسن میں اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ تھا, لیکن پتہ نہیں کیوں جو آتا نظریں نیچی کر کے گزر جاتا. ایک ظالم آتا گیا ہوس کا پجاری, اور ایک ظالمہ ہوس کی پجاریہ کو اپنے ساتھ اٹھا کر قیمت طے کے لے جاتا رہا. رات نے جب اپنی سیاہ زلفوں کو سینے کی بجائے کمر پہ ڈھال دیا, یعنی رات جب شباب سے بڑھاپے کی طرف ڈھل گئی اور پورا بازار حسن سناٹے میں تبدیل ہو گیا, اور بازار حسن سائیں سائیں کرنے لگا. اب کوئی نہ تھا, نہ کوئی آنے والا تھا نہ کوئی لے جانے والا تھا. البتہ ایک بچی جوان, کواری, دوشیزہ, باقرہ بیٹھی تھی.
اب اس نے دیکھا کہ کوئی آتا نہیں، سوچا کہ میں تو ناکام ہو گئی، دھاڑے مار مار کے رونے لگی، ہائے میں تو آئی تھی آبرو بیچنے، لیکن کوئی آبرو کا خریدار بھی نہ ملا، بظاہر ناکام مگر حقیقت میں کامیاب۔ آبرو بچا کر جب گھر لوٹ رہی تھی، آدھی رات ہو رہی تھی، ماں باپ بار بار 4 بہنوں سے پوچھتے بتا تیری بڑی بہن کہاں ہے؟ بابا وہ بتائے بغیر گئی، خدا جانے کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکلنے والی بہن آج کہاں چلی گئی؟ ایک غریب کے لیے ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز عزت ہوتی ہے۔ روتے رہ گئے ماں باپ، کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا باپ، بہنیں رو رو کر ادھر ادھر گرتی ہیں، ایسے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی تو باپ نے کہا دروازہ کھول، دروازہ بہن نے کھولا تو پورے گھر کا حال ایسا ہوا جیسے کاٹو تو خون نہیں۔ اندر جیسی بیٹی آئی، باپ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا ظالم کہاں تھی اتنی رات تک تو؟ بیٹی نے باپ کے قدم پکڑ کے کہا بابا پہلے معاف کر دو پھر بتاؤں گی میں کہاں تھی۔ ماں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، چیخ نکل گئی، معافی کس بات کی، کہاں گئی تھی تو بتا؟ باپ نے کہا بتا، کہا پہلے معاف کر دے، کہا بتا تو صحیح، کہا بابا آپ اتنے بیمار ہیں کہ آپ کی دوا کا انتظام نہیں ہوتا، ماں بیمار ہے اس کا کوئی علاج نہیں کرتا، غربت کی وجہ سے بہن کو رشتے نہیں آتے، میں نے سوچا ایک زندگی تباہ ہوگی لیکن 6 زندگیاں بچ جائے، ایک زندگی کو برباد کر کے 6 زندگی بچا لوں گی۔ بابا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج سے میں اپنی آبرو بیچنا شروع کروں گی۔ اتنا سننا تھا کہ باپ نے کلیجہ پکڑ لیا، کہا پھر بابا بازار حسن میں گئی، شام سے لے کے آدھی رات تک بیٹھی رہی، جو آتا اس کی نظریں جھک جاتی، کوئی مجھے تکتا بھی نہیں بابا، اللہ کی قسم مجھے کسی نے تکا بھی نہیں، اور سب کو لے گئے، ایک ایک آنے کے بعد مجھے نہیں لے گئے، میں ناکام لیکن کامیاب واپس آئی۔ باپ نے خدا کا شکر ادا کرتے گا واللہ میری بیٹی آدھی رات کیا اگر تو 50 سال بھی اور پوری زندگی بھی اس بازار حسن میں بیٹھتی تو تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، تجھے کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، تو سچی ہے، تو آبرو بچا کے آئی ہے۔ کہ بابا آپ کو اتنا یقین کیسے؟ کہ بیٹی مجھے اپنے اوپر نہیں اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے، میرے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔